اہل ایمان اللہ تعالیٰ نے ان امیوں میں، یہ بنی اسماعیل کا خطاب ہے، امی کا مطلب وہ لوگ جن میں کوئی آسمانی کتاب ایک طویل عرصے سے نہیں آئی، اور یہودیوں نے یہ نام دیا تھا ان لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ احسان عظیم اب ہو گیا ہے، رسول آ گیا ہے، تو چاہیے کہ اب اس رسول کی قدر کریں، اس کی مدد کریں، وہ جو پیچھے گزرا ہے کونوا انصار اللہ، اس کی اعانت کریں، اس کے ساتھ نکل کے اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں اور اپنا مال خرچ کریں۔ اور پھر روکا ہے کہ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جن پہ تورات لادی گئی اور پھر انہوں نے جس طریقے سے اس کا حق تھا وہ نہیں ادا کیا، تو کہتے ہیں کہ ان یہودیوں کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ اب غور کیجئے، گدھے کے اوپر آپ کتنی ہی اعلیٰ علمی تحقیقی کتاب لاد دیں، گدھے کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اس کے علم میں کوئی اضافہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان یہودیوں کی مثال ایسی ہے۔ اچھا غور کیجئے، اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے تو کہتی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بارے میں بھی یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے اصل سوچنے کی بات۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ، اس کا اپنا کلام، بالکل محفوظ، آخری درجے میں سچائی کو ثابت کرنے والا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اور سانحہ یہ ہے کہ ہمیں اسے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ پڑھنے سے مراد سمجھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کوئی معمولی سانحہ ہے؟ مجھے بتائیے، اگر اس کے لیے بھی گدھے پہ کتاب لاد دینے کی تعبیر اختیار کی جائے تو کچھ غلط ہوگی یا مبالغہ ہوگی؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو ہم تو خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا یہودیوں کو ہی کہا ہے، وہ کم سے کم عبرانی میں پڑھ تو لیتے تھے، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ سکیں۔ اب اللہ نے چلیے یہ کرم کر دیا کہ ترجمے موجود ہیں، اس میں بھی ہماری توجہ نہیں ہے، تو یہ وعید صرف پچھلوں کے لیے نہیں ہے، میرے آپ کے لیے بھی بڑا مقام عبرت ہے کہ ہم قرآن کریم جیسی نعمت کو اگر پائے ہیں تو اس کو سمجھیں۔ صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، اسے زندگی بنائیں۔ اور اس میں بنیادی میسج کیا ہے وہ میں رمضان کے پچھلے 27-26 دنوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کی پوری دعوت اصل میں ایمان اور عمل صالح یعنی اخلاق کی دعوت ہے۔ اس میں سے کچھ کا تذکرہ بھی پیچھے گزرا ہے۔ یہ دعوت ہم نے اگر اختیار نہیں کی اور یہ ہماری زندگی نہیں بنی تو پھر ہم میں اور ان یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جن کی مثال گدھے کی سی ہے۔ گدھے پہ آپ قرآن کریم کو بھی لاد دیں، گدھے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔